جب رجحان کی مٹی میں دفن ہوا تو ہم نے غازی رشید کی قبر پہ ان مسلمانوں کو جاتے دیکھا جو نبی کی قبر پہ جانا بدعت کہتے ہیں۔ متوجہ دانا مجمع میرے سامنے ہے، آپ تھوڑی زحمت فرمائیں گے میرے بھائی۔ جی بسم اللہ، آپ جی سرکار، جی بسم اللہ سرکار۔ جو سارا سال کہتے ہیں نا جی قبروں پہ جانا بدعت ہے، جی مزاروں پہ جانے والے بخشے نہیں جائیں گے، میرا اللہ جانتا ہے، کیونکہ پریس کا دور ہے، پریس کے نمائندے بھی موجود ہوتے ہیں، میں یقین اور اعتماد سے گزارشات کرنے کا عادی ہوں۔ یہ خبریں بھی آپ نے پڑھی ہوں گی، یہ تصویریں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی کہ جی عقیدت مند قافلہ در قافلہ پہنچ رہے تھے، بلکہ کچھ چینل لائیو دکھا رہے تھے، یہاں تک کہ کچھ عقیدت مند مولانا کی قبر کی مٹی تبرکن، مٹی قبر کی تبرکن اپنے گھروں میں لے جا رہے تھے۔ مولوی جی اب بھی تمہیں خاک شفا کی سمجھ نہیں آ رہی؟ اللہ اکبر، ہمیں پھر بھی کہہ رہے، پھر بھی یہ اعتراض کرتے ہو کہ جی یہ کوئی کربلا کی خاص مٹی ہے، یہ بات تم سمجھتے ہو؟ ہم جو کچھ ہم کرتے تھے، میرا اللہ جانتا ہے، حسین کا اللہ انہیں قرضے واپس کر رہا ہے۔ یہ جو کچھ ہمارے پہ اعتراض کرتے تھے نا، سبھی کچھ خود کر رہے ہیں۔ میری قوم کا ماتمی حسین کی یاد میں سینے پہ ماتم کے ہاتھ مارتا تھا تو پتہ کیا کہتے تھے؟ یہ زخم گہرا لگ جائے، ماتمی مر جائے، یہ خودکشی ہے، یہ حسین کے اللہ نے تجھے قرضہ واپس دی ہے۔ حسین کے ماتم کو خودکشی سمجھتے ہو اور اپنے خودکش حملوں کو شہادت سمجھتے ہو؟ بولو لاہور والو تائید کرو یار۔ متوجہ تو ہے جی آپ؟ جی بسم اللہ، محبت ہے جی آپ جی سر۔ دیکھا نہیں تو دوسرا ختم دیکھ لو، کرتے تھے خون سے جو مسجد لال ہماری آج لال مسجد بنتا۔ جی بسم اللہ، متوجہ تو ہے جی آپ؟ اچھا میں معذرت چاہ رہا ہوں، میں سوزی نہیں لا سکا، آپ کیونکہ ایک مزاج بنا کے بیٹھے تھے آپ، تو درمیان میں تقدیر تو مولوی مطلب اس طرح بندے سمجھتے ہیں نا کہ جیسے مقدر ساتھ نہیں دے رہے، اچھے بھلے قصیدے سن رہے تھے، یہ درمیان میں مولوی وارد ہو جاتے ہیں۔ نہیں، میں بوجھ بننے کا عادی نہیں ہوں، آپ اطمینان سے بیٹھے، لو میرے بعد مولانا ہے، مقدر نصیب آپ کے، لیکن نہیں، بہت اچھے خطیب ہیں، میرے بعد ان کا خطاب ہے اور یہ سرکار کا ذکر ہے۔ میں کوئی اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ میں کوئی ذاکرین کی مخالفت کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، نہیں، ذاکر ہمیں خود دیکھنا کتنی دیر سے بیٹھا ہوا، میں بھی تو آپ کے ساتھ ذاکرین سن رہا تھا۔ یہ ذاکرین ہمیں اچھے اس لیے لگتے ہیں کہ مولوی ہر ٹبر میں مل جاتا ہے، مولوی ہر فرقے میں مل جاتا ہے، لیکن ذاکر ہر فرقے میں نہیں۔ بھائی جو مذہب دیکھ لیں، جو مسلک دیکھ لیں، مولوی ہر گھر میں ہے، ہر فرقے میں، ہر مسلک میں، حالانکہ ذاکر اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ذکر کرنے والے کو ذاکر کہا جاتا ہے۔ ہماری مجلس تو سال بعد ہوتی ہے، وہاں ذکر تو ہر جمعے کے جمعے ہوتے ہیں، لیکن دنیا ذکر کر کر کے تھک جاتی ہے، مولوی ادیب پروفیسر تو بن جاتے ہیں لیکن ذاکر نہیں بن سکتے۔ سچ کہا تھا مبلغ اعظم استاد مرحوم مولانا محمد اسماعیل نے، اللہ ان کے درجات عالیہ بلند فرمائے، قبلہ یہ لفظ کہا کرتے تھے کہ دنیا میں ادیب خطیب مولوی تو مل جائیں گے لیکن ذاکر اس لیے نہیں وہ بن سکتے کہ نبی الانبیاء کی حدیث جو ہے نا اس نے سچ ہو کے رہنا ہے۔ سرکار نے کہا تھا ذکر و علی عبادت، ذکر علی کا عبادت ہے، جب کسی اور کا ذکر عبادت ہی نہیں تو ذاکر کیسے بن سکتے؟ جی بسم اللہ، یا علی، لہذا میں اپیل کر رہا ہوں کہ جو کچھ ہم کرتے تھے لوگ اعتراض کرتے تھے، جی آپ یہ کیوں کرتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہوا، یہ کہاں لکھا ہوا؟ میلاد النبی کا جلسہ یہ مہربان کہتے تھے جی بدعت ہے، کیوں؟
کہ جی اسلام میں نہیں، تو جنہیں میلاد النبی وارے میں نہیں انہیں میلاد علی بھی برداشت نہیں ہوتا. یا رسول اللہ کہو جی بدعت ہے، یا نبی اللہ کہو جی بدعت ہے. نبی کی خوشیاں اسے بھی بدعت کہتے ہیں، حسین کا غم اسے بھی بدعت کہتے تھے. او بھائی میرے یہ سب بدعت بدعت آپ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی بس دین وہی ہے جو نبی کے دور میں ہو. میں ذمہ داروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو 3500 لڑکیوں کو ڈنڈا فورس بنا کے تم اسلام نافذ کرنے کا پروگرام کیپٹل سے لے کے چلے تھے، یہ کس نبی کے دور میں ہوا تھا؟ لاہور والوں لاہور والوں لاہور والوں لاہور والوں چپ رہو گے مجھے دکھ ہوگا. شکر کرو صرف ڈنڈا فورس تھیں، ان کے پاس ڈاچیاں نہیں تھیں. نہیں تو اللہ جانے پاکستان کا نقشہ کیسے ہوگا، اللہ جانے تیرے ملک میں کیا صورتحال بن جاتی. اور میرا اللہ جانتا ہے، میڈیا کے مہربان میری تائید فرمائیں گے، 4 دن پہلے ہم نے پاکستان کے اخباروں میں روزناموں میں یہ خبریں صرف دیکھی نہیں بلکہ تصویر اگر آپ میں سے کسی نے دیکھی ہو میری تائید فرما دینا. کچھ بچے بیٹھ کر رو رہے تھے جامع حفصہ کے ملبے پہ، جامع حفصہ کے ملبے پہ. کیوں رو رہے تھے؟ کہ جی شہیدوں کے، شہید طلبہ و طالبات کے لباس دیکھ کے، لباس دیکھ کے، شہید طلبہ و طالبات کے لباس دیکھ کے رو رہے ہیں. مولوی جی شہید تو زندہ ہوتے تھے. اوہ ہوئے کہاں ہو یار، بولو تو صحیح میرے کل تک تو آپ یہی کہتے تھے نا کہ جی شہید زندہ، جی زندوں کو رونا بدعت ہے، جی شہید زندہ ہوتے ہیں، جی زندہ کو رونا نہیں چاہیے. ہم رو پڑھیں تو کہتے ہیں جی شہید زندہ ہیں. ہم شیعہ آل نبی کے غم میں رو پڑھیں تو کہتے ہیں جی شیعہ زندوں کو روتے ہیں. ہم انہی سے مدد مانگ لیں کہتے ہیں جی مردوں سے مانگتے ہیں. اوئے ہوئے یار اللہ جانے میں سمجھا ہی نہیں سکوں. زندہ ذہن میرے سامنے بیٹھے میں تھوڑی زحمت فرما لیں. ہم رو پڑھیں تو کہا جاتا ہے شیعہ زندوں کو روتے ہیں. ہم انہی سے مدد مانگ لیں کہتے ہیں جی مردوں سے مانگتے ہیں. میری جان پہلے طے کر لو کہ آپ شہید کنہیں سمجھتے ہیں. لیکن اگر آج پاکستان کے شہیدوں کی آپ بات کریں گے نا پھر میں کہنے کی پوزیشن میں ہوں کہ اس ملک پہ رحم کرو، شہید اور یزید میں فرق رہنے دو. التماس ہے میری ملت مسلمہ سے، قطعاً فرقہ واریت کی بات کرنا میں ملک اور قوم کی خدمت نہیں سمجھتا. ہم حالات کو سمجھتے ہیں، ہم وقت کو سمجھتے ہیں. لہذا میری ملت مسلمہ سے اپیل ہے، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، سانسوں کا اعتبار کوئی نہیں. قیامت کے دن ضد کے متھے نہیں لگنا، محمد کے متھے لگنا ہے. فرقے اپنے اپنے رکھو، مذہب اپنے اپنے رکھو. ہمیں نہ تیرے فرقوں پہ اعتراض ہے نہ تیرے مذاہب پہ اعتراض ہے، لیکن ایک منت کر رہا ہوں کم از کم کوئی شخصیتیں ایسی رہنے دو کہ بوقت ضرورت جہاں ہم سارے مسلمان بھائی ضرورت کے ٹائم اکٹھے بیٹھ سکیں. کوئی گھرانہ ایسا آپ بے شک شخصیتوں کو مرضی کے نمبر دیں کہ کون پہلے نمبر پہ کون دوسرے پہ، اس سے بحث ہی نہیں. آپ اپنی من مرضی کے نمبر اپنی شخصیتوں کو بے شک دیں، لیکن یہ نمبرنگ جو ہے نا یہ آل محمد کے بعد شروع کرنا. ایک پلیٹ فارم ایسا رکھو جس پہ ہم سارے فرقے اکٹھے ہو سکیں. اور میں اپنے حرفوں کا ضامن کہہ رہا ہوں، وہ ایک ہی دہلیز ہے، وہ ایک ہی دروازہ ہے، وہ آل نبی کی چوکھٹ ہے، وہ علی مرتضیٰ کی دہلیز ہے. کیونکہ یہ واحد گھرانہ آل نبی کا ہے جن پہ درود پڑھے بغیر کسی کی بھی نماز نہیں ہوتی. میں بڑی جلدی گفتگو ختم کر رہا ہوں. میں کہ ہیرو کا نام میں نے ابھی آپ کے سامنے لیا، کائنات کا واحد ہیرو علی ہے. یہ میں نے لفظ واحد کیوں کہا ہے؟ ہیرو اور بھی ہے. اب ہو سکتا ہے کسی بھائی کے ذہن میں آ جائے کہ جی آپ کہہ رہے ہیں واحد ہیرو. ہاں میں اسی لیے تو واحد کہہ رہا ہوں کہ علی صرف امامت میں نہیں، علی خلافت میں ہے. رجب کا مہینہ گزرا ہے،
مسلمانوں 4 شیعوں کی ضد میں علی جیسے ہیرے سے محروم رہ جانا یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ تو اب ہماری طرف نہ دیکھیں، جب رجب کا چاند چڑھے اپنی مسیتوں پہ علی کی ولادت والے دن چراغاں کرنا، علی کی ولادت والے دن روشنیاں کرنا. اگر کوئی بندہ پوچھے نا کیا ہے، اسے بے دھڑک کہنا ہمارے چوتھے خلیفہ راشد کی سالگرہ ہے، کیونکہ یہ ہمارا وہ خلیفہ ہے جس کی ولادت کی جگہ کا بھی ہمیں پتہ ہے. نہیں شاید میں سمجھا نہیں سکا. یہ ہمارا وہ خلیفہ ہے. اور کیونکہ دامن وقت میں وسعت بھی نہیں ہے اور گفتگو میں بڑی جلدی کلوز کرنا چاہ رہا ہوں، آخری آدمی تک آپ متوجہ ہے. آج میرے وطن میں کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ دہشت وحشت کا ماحول اس انداز میں بناؤ، یہ خود کش حملے، یہ اپنے آپ کو مر جانے پہ تل جانا، یہ انداز، یہ ملک کا اس انداز میں ماحول بنا دو کہ لوگ علی علی کرنے سے باز آ جائے، حکومت سے اجازت طلب کی جائے، حکومت کہے نہیں جی ہم سیکورٹی کے ذمہ دار نہیں ہیں لہذا یہ مجلس سے رک جائیں. مولوی جی تمہاری غلط فہمی ہے. اگر کوئی یہ پلاننگ کر کے یہ دہشت وحشت اس ملک میں قائم کر رہا ہے کہ شاید مجلس سے رک جائیں، شاید عزاداری رک جائے، شاید علی کے قصے، علی کی کہانیاں، علی کے فضائل، علی کی رباعیاں، علی کے قصیدے، علی کے مخمد، علی کے مکمل، علی کے مکالمے، علی پہ مباحثے، علی کے تذکرے، علی کے میلاد، علی کے ذکر، علی کا سلسلہ، علی کے قصیدے یہ کسی طرح رک جائیں. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں علی کے نعرے، علی کے فضائل، 4 بندے مارنے سے یہ سلسلہ نہیں رکنا. ہم نہیں تھے، علی تھا، ہم نہیں ہوں گے، علی پھر بھی علی ہوگا. اگر علی بارے میں نہیں ہے میرے وطن کا امن برباد نہ کرو. 2 چیزیں ختم کر لو شاید علی ختم ہو جائے. ایک مسجد گرا دو، دوسرا کعبہ ڈھا دو، کیونکہ جب تک مسجد رہے گی علی کی شہادت یاد آئے گی، جب تک کعبہ رہے گا علی کی ولادت یاد آئے گی. جی بسم اللہ. لہذا میری اپیل ہے اہل اسلام سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج اتنے علماء و ذاکرین آئے، مولا علی کے حوالہ سے بات ہوتی رہی. ظاہر رجب کا مہینہ ہے اور مرشد کا ذکر ہونا بھی چاہیے، سرکار کا ذکر. اور رجب میں اس لیے بھی ضروری ہے کہ ملت مسلمہ کے طلبہ و طالبات کو فضائل علی، مقام علی ذہنوں میں بٹھاؤ، ذہنوں میں بٹھاؤ. انہیں اندازہ نہیں ہے کہ ان کے کام کی چیز ہے. او بھائی میرے سوچو تو صحیح، اگر کسی عیسائی پادری نے تمہارے محلے میں آ کے کہہ دیا کہ ہمارا عیسیٰ 3 دن کی عمر میں بولتا ہے، تمہارے پاس مسلمانوں کو ایسا لیڈر ہے جو 3 دن کی عمر میں بولتا دکھا، مولوی جی پھر علی کے دروازے کے علاوہ تمہیں سہارا کہاں سے ملنا ہے؟ پھر تجھے اقرار کرنا پڑے گا کہ 13 رجب کو کعبے میں علی جائے، 16 رجب کو محمد نے ہاتھوں پہ لیا، نبی نے اپنی زبان علی کے منہ میں دی، علی نے نبی کی زبان چوس کے یہ آواز دے کے کہا تھا یا رسول اللہ تورات پڑھوں، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں یا قرآن پڑھوں؟ 3 دن کے بچے نے تیرے نبی کے ہاتھوں پہ بول کے عیسائیوں کو بتا دیا تھا عیسیٰ کے بولنے پہ فخر نہ کرنا، یہ کام تو محمد کا نوکر بھی کر لیتا. خدا غری کی رحمت فرمائے استاد محترم قبلہ مبلغ اعظم فی البدی طبیعت کے مالک تھے. اگر آپ اجازت دیں تو پتہ نہیں کیوں ضمناً بات قبلہ کے حوالہ سے ذہن میں آ گئی ہے. قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ بچہ نان کے گھر میں پیدا ہونا، رنگ اچھا ہو، نقش اچھے ہوں، تو سب سے پہلے نانی کہتی ہے پورا نانے پہ ہے. نہ میں افغانستان سے آیا ہوں نہ آپ لندن سے آئے ہوئے. کیا میری بات نہیں سمجھ رہے؟ مبلغ اعظم قبلہ فی البدی طبیعت، مطلب بلکہ میں یہ لفظ کہہ دینا چاہ رہا ہوں کہ پوری زندگی جو بزرگ علماء کو سنتے رہتے تھے، بزرگ جو مجلس میں موجود ہیں وہ میری تائید فرمائیں گے کہ مولانا اسماعیل، کیونکہ یہ باتیں کتابوں میں نہیں ملتی، اتنی فی البدی طبیعت کے مالک ہوتے تھے کہ سوال ختم نہیں ہوتا تھا، قبلہ جواب دے دیا کرتے تھے. جب بھٹو کے دور میں مرزائیوں نے مناظرے کا چیلنج دیا اور پنجاب کے مولویوں نے کہا جی مولوی اسماعیل آئے گا تو کام چلے گا، مناظرہ مرزائیوں سے تھا. اور مولانا اسماعیل آپ کی قوم کے مرد قلندر جب کتابیں لے کے اسلام آباد پہنچے نا تو سب سے پہلے مرزا ناصر نے بول کے کہا تھا مولوی اسماعیل تو کیوں آیا؟ قبلہ نے کہا تھا تو نے مناظرے کا چیلنج دی ہے. تو مرزا ناصر کا یہ جواب تھا مولوی اسماعیل واپس چلے جاؤ،
میں نے مناظرے کا چیلنج مسلمانوں کو دیا تھا، مومنوں کو تو نہیں دیا. کیا لیا؟ تو جب وہ مرزائی بھی بیٹھے ہوئے تھے اور ان میں مفتی علامہ مفتی محمود بھی تھے اور علامہ شاہ احمد نورانی بھی تھے، دیگر ڈھیر سارے مولوی اور بھی ہوں گے. مرزائیوں کے سربراہ نے مسلمانوں کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا. کہنے لگا مولوی اسماعیل ہماری بحث تو بعد میں بھی ہو جائے گی، لیکن تو پہلے یہ بتا کہ تو نبی کے یاروں کو کیا سمجھتا ہے. اب مفتی محمود بھی سیریس ہو گئے، علامہ نورانی بھی کہنے لگے جی ٹھیک ہے، لگتے آتے یہ بھی فیصلہ ہو جائے، کہاں سے ہیرے ملیں گے مبلغ آدم جیسے. مسکرا کے فرماتے ہیں مرزا ناصر تو نبی کے یاروں کی بات کر رہے ہیں، باپ کا یار 1 ہو 2 ہوں 10 ہوں 20 ہوں، باپ کے یار برداشت ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ماں نکاح نیا کر کے لگی پھرے نا، ہوئے ہوئے ہو کہاں ہو یار، اللہ جانے. نہیں اس سے زیادہ وضاحتیں میرے بس میں نہیں ہے. اور تم نے کیا ہم سے بحث کرنی ہے، تم نے تو باپ ہی بدل لی ہے. اللہ میرا جانتا وقت ہی تمام ہو گیا. مبلغ اعظم جس لہجے میں سوال اسی لہجے میں جواب. شکر گڑھ میں مجلس پڑھتے ہوئے ایک مولوی درمیان سے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مولوی اسماعیل آپ شیعہ لوگ ملی مچھی کیوں نہیں کھاتے؟ قبلہ نے اسی لہجے میں کہا اس لیے کہ تو سستی لبدی رہے. کوئی باریک ذہن بندے لطف لے گا. تو مبلغ اعظم فرمایا کرتے تھے بچہ نان کے گھر میں پیدا ہو سب سے پہلے نانی کہتی ہے سارا نانے پہ ہے، دادی کو پتہ چلے اسی بچے کو دادی اٹھا کے کہتی ہے سارا دادے پہ ہے، ماتھا تائے پہ ہے، آنکھیں چچا پہ ہیں، بچہ ایک ہے. نانی کہتی ہے نانے جیسا، دادی کہتی ہے دادے جیسا. اس کا مطلب ہے فطرت ہے انسانی کہ اچھی چیز کو ہر کوئی اپنے جیسا کہتا ہے. اچھی چیز کو پتہ نہیں گمسم ہو جاتے ہو، اچھی چیز کو ہر کوئی اپنے جیسا کہتا ہے. اگر ذہنی طور پہ قریب ہو 13 رجب پیدا کعبے میں علی، ظہور ہوا، تشریف لائے، کعبے میں علی کی آمد ہوئی. 3 دن کے بعد نبی پہنچے، علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھا کے فرماتے ہیں اماں فاطمہ اماں فاطمہ اماں فاطمہ. دیکھ علی کی آنکھیں مجھ پہ نہیں ہیں. اماں فاطمہ اماں فاطمہ. چپ رہو گے مجھے دکھ ہوگا. محمد فرماتے ہیں اماں فاطمہ. پوری زندگی نبی نے علی کی ماں کو چاچی نہیں کہا، لگتی چچی تھی، لیکن زندگی میں جب بھی پکارا ماں کہہ کے پکارا. یا رسول اللہ جب ہے چاچی تو ماں کیوں کہہ رہے ہو؟ نبی فرماتے دنیا کو سنا رہا ہوں علی کی ماں میری ماں ہے. ماں کے گھر بھائی پیدا ہوتے ہیں، یار نہیں پیدا ہوتے. متوجہ سیاہ سنی بھائیو، جو جس کا مقام ہے. میری بات پہ اگر یقین نہیں آ رہا، وقت ہی بہت زیادہ ہو گیا، میں بڑی جلدی کلوز کر رہا ہوں. میری بات پہ اگر یقین نہیں ہے اپنے اپنے مذہب کے دانشوروں سے پوچھو، اپنے اپنے فرقوں کے دانشور مفکروں سے پوچھو. کیا یہ کنفرم روایات نہیں ہے کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت نبی کو حکم الہی سے مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنانا پڑا؟ یہ تاریخی بات ہے. آپ تصدیق اپنے اپنے ذمہ داروں سے کروا لیں. ایک لائن مہاجرین کی تھی، ایک لائن انصار کی تھی. فرصت اتنی نہیں ہے کہ میں تفصیلاً بیان کروں. نبی نے ایک بندہ مہاجروں سے پکڑا، ایک بندہ انصار میں سے پکڑا. اللہ کا حکم تھا انہیں آپس میں بھائی بھائی بناتے جاؤ. تفصیلات کتابوں میں موجود ہے، نام بھی کتابوں میں موجود ہے، لیکن اتنا وقت نہیں ہے. میں اختصار میں کہہ رہا ہوں نبی نے ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑا، ایک انصار کا ہاتھ پکڑ کے طبیعت دیکھی، نیت دیکھی، بھائی بنا دیا. بھائی بناتے بناتے جب آخر پہ پہنچے نبی نے کیا دیکھا؟ علی چپ چاپ ہے. نبی علی کے سامنے بیٹھ گئے، دونوں ہاتھ علی کے کندھوں پہ رکھے، اور جب علی نے نبی کی زیارت کی ہے نا، نبی نے علی کی آنکھیں پڑھی، آنکھوں میں آنسو دیکھے. نبی فرماتے ہیں یا علی تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ علی تو رو کیوں رہا ہے؟ یہ مسلمان بھائیوں کی کتابوں کا میٹر ہے. علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ رو نہ تو کیا کروں،
آپ نے ان میں سے ہر کسی کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ نبی مسکرا کے فرماتے ہیں علی تو ان جیسا ہوتا تو تجھے بھی ان میں سے کسی کا بھائی بنا دیتا۔ یہ کہہ کے کہ علی تو اگر ان جیسا ہوتا تجھے بھی میں کسی کا بھائی یقیناً بنا دیتا۔ یہ کہہ کے نبی نے مسجد نبوی میں علی کو سینے سے لگا کے کیا کہا تھا؟ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ یہ بات میں رک کے کرنا چاہ رہا ہوں۔ نبی فرماتا ہے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی۔ نبی اگر فرماتے ہیں یا علی انت اخی فی الدنیا، علی تو دنیا میں میرا بھائی ہے، تو میرے بھائی ہے، نبی نہ بھی کہتے، علی پھر بھی بھائی تھے، بھائی چچا کا بیٹا بھائی تو ہوتے، نبی نہ بھی کہتے علی پھر بھی بھائی تھے، لیکن نبی کا فرماتے ہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ جی بسم اللہ سرکار آ جائیں، تشریف لائیں۔ لو جی اب حوصلہ ہوئے، مجمع اداس ہو گیا تھا کہ مولوی جان نہیں چھوڑ رہے۔ جی او بسم اللہ سرکار، نا آپ کی یہ حسن نظر، آپ میرے بھائی ہیں، اس دہلیز کا صدقہ اللہ آپ کو کبھی کوئی دکھ نہ دکھائے۔ جتنے مداح خان ہیں مولا کے، جتنے ماتمی عزادار ہیں مولا کے، اللہ سب کو بری نظر سے محفوظ اور معمون فرمائے۔ اب میں بڑی جلدی گفتگو مزید کلوز کر رہا ہوں۔ نبی کا فرماتے ہیں یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میری طرف دیکھ لیں، میری طرف دیکھ لیں۔ اچھا لطف بی بی کی دہلیز پہ بڑے کمال آ رہا ہے، بندے سو بھی رہنے تھے داد بھی دیتی جا رہے ہیں۔ جی ماشاءاللہ جی سبحان اللہ جی، میں مولوی جا کر دیکھے ہی نا اور ان کا سسٹم چلتا رہے۔ نبی فرماتے ہیں یا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اب نبی نے ایک لفظ آخرت کا کہا ہے، اگر صرف کہتے دنیا میں میرا بھائی ہے تو وہ تو بھائی تھے، نبی نے یہ کیوں کہا کہ آخرت میں بھی میرا بھائی ہے؟ آپ قرآن مجید اٹھائیں، اور اگر قرآن سبیڈ و سبیڈ پڑھنے کا ثواب ہے تو سمجھ کے پڑھنے کا بھی تو ثواب ہوگا۔ یہ آخرت کیا ہے؟ خدا فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ۔ خدا فرماتا ہے قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب اولاد والدین سے بچتی پھرے گی اور کہیں گے اللہ ہمارے ماں پہ دوزخ میں ڈال دے، ہمیں بچا لے۔ والدین کہیں گے اللہ ہمارے بچے دوزخ میں ڈال دے، ہمیں بچا لے۔ نبی فرماتا ہے جب کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں ہوگا علی تو تب بھی میرا بھائی ہوگا۔ یا علی یا، لہذا میں اپیل کر رہا ہوں ملت مسلمہ سے کہ زندگی کا پتہ کوئی نہیں، سانسوں کا اعتبار کوئی نہیں۔ میرے ایک مومن بھائی کا حکم تھا، میں تعمیل کر دینا چاہتا ہوں، جسے نبی اپنا بھائی کہے وہ رضی اللہ نہیں۔ لہذا زندگی کے اصول بنا لو، جب صحابہ کرام کا نام لو رضی اللہ کہا کرو، جب اہل بیت محمد کا نام لو پھر رضی اللہ نہیں علیہ السلام کہا کرو، کیونکہ مسلمانوں کے سارے فرقے یہ مانتے ہیں کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبی ہمارے محمد کے پسینے سے بنے۔ جب سارے فرقے مانتے ہیں پھر مولا علی کا ارشاد بھی ساتھ میں موجود ہے کہ منبر کوفہ پہ جب علی کا خطاب تھا، صحابہ میں سے ایک بندے نے اٹھ کے یہ پوچھ لیا کہ یا علی صرف وضاحت فرما دیں، نبی کی حدیث ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی و پانی کے درمیان تھے۔ یا علی ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی، جب تھا ہی کچھ نہیں، جب تھا ہی کچھ نہیں پھر یہ نبی رہے کہاں؟ علی فرماتے سنو، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے کچھ پردے بنائے، ان پردوں میں نبی کے نور کو رکھا۔ یہ فرماتے علی ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے کچھ حجاب بنائے، ان حجابوں میں نبی کے نور کو رکھا۔ حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب عزت، حجاب حیبت، حجاب جبروت، حجاب نبوت، حجاب کبریا، حجاب منزلت، حجاب رفعت، حجاب سعادت، حجاب شفاعت،
علی فرماتا کسی پردے میں نبی کے نور نے سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھی تو کسی پردے میں سبحان ربی العظیم پڑھا تو کسی پردے میں سبحان الملک المنان کہا تو کسی پردے میں سبحان الکریم الاکرم کہا تو کسی پردے میں سبحان العظیم الاعظم کہا تو کسی پردے میں سبحان من هو غنی من لا یفتقر کی تسبیح پڑھی تو کسی پردے میں سبحان من یزیل الاشیاء ولا یزول کی تسبیح پڑھی. علی فرماتے ہیں جب ان 12 پردوں میں نبی کا نور تسبیح پڑھ چکا اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے کچھ دریا خلق کیے. ان دریاؤں کی تہ میں نبی کے نور کو اترنے کا حکم دیا. سب سے پہلے نبی کا نور دریا علم میں اترا, علم کے بعد دریا حلم میں, علم کے بعد دریا زہد میں, زہد کے بعد دریا تقویٰ میں, تقویٰ کے بعد دریا خشیت میں, خشیت کے بعد دریا سیانت میں, سیانت کے بعد دریا انابت میں, انابت کے بعد دریا مزید میں, مزید کے بعد دریا صبر میں, صبر کے بعد دریا رضا میں, رضا کے بعد دریا وفا میں, وفا کے بعد دریا حیا میں, حتیٰ کہ 20 دریاؤں سے جب نبی کا نور باہر آ گیا اللہ کی آواز آئی تو ہی مخلوق اول ہے, تو ہی ختم الرسل ہے. وہ خطاب دیتا رہا, یہ نبی شکرانے کے سجدے ادا کرتا رہا. جب اس نبی نے آخری سجدے سے سر اٹھا لیا, اس نبی کے جسم سے 1,24,000 یہ پسینے کے قطرے گر گئے. اللہ نے پسینے کے قطرے ضائع نہیں کیے بلکہ ایک ایک قطرے کے بدلے میں ایک ایک نبی پیدا کر دیا. آدم صفی اللہ بنا محمد کے پسینہ سے, نوح نجی اللہ بنا محمد کے پسینہ سے, موسیٰ کلیم اللہ بنا محمد کے پسینہ سے, عیسیٰ روح اللہ بنا محمد کے پسینہ سے, ابراہیم خلیل اللہ بنا محمد کے پسینہ سے. ملت کے مفکروں سے پوچھ رہا ہوں جو محمد کے پسینہ سے بنے ان کا نام کیسے لیتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور سوچنے کی فرصت ہی نہیں ہے جو محمد کے پسینے سے بنے اگر وہ علیہ السلام ہے, پھر جو محمد کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے بن گئے؟ بانی مجلس میرے بھائی سید ندیم نقوی تشریف لے آئے ہیں. فکر آخری کہہ رہا ہوں جو نبی کے پسینہ سے بنے, جو محمد کے پسینہ سے بنے اگر وہ علیہ السلام میں, پھر جن کے بارے میں محمد کہے کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا حصہ ہے. لیکن اگر زمانے کو بی بی کے مقام کی سمجھ آ جاتی, اللہ جنت نصیب فرمائے مبلغ اعظم کو. ایک بندہ ضد پہ اڑ گیا کہ لگا تم غلط ہو, بیٹیاں 4 تھیں. قبلہ نے کہا لڑائی نہیں, بیٹیاں محمد کی 4 نہیں, 1000 مان لو پر راضی تو تم سے ایک نہ ہو سکے. اللہ تیرا پرسہ قبول ہو جائے. دہلیز ہے بی بی کی, مجلس آخری مراحل پہ ہے. میں بھی چاہتا ہوں میرے حصے کا پرسہ ہو جائے. زندگی کا پتہ کوئی نہیں. انوکھا پیار تھا حسین کو اپنی ماں فاطمہ سے. یہی سبب ہے کہ حسین مولا نے اپنی ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا. جسے تہجد کی نمازوں میں حسین نے اللہ سے جو بیٹی مانگی تھی نا کہ میرے اللہ مجھے وہ بیٹی دے جو میرے بغیر زندہ نہ رہ سکے, اس کے بغیر میں نہ جی سکوں. سکینہ اس بی بی کا نام نہیں, نام اس بی بی کا بھی فاطمہ ہے. یہی سبب ہے جب دربار یزید میں کئی گھنٹوں کے بعد روم کے سپاہی سفیر عیسائی مذہب کے یزید کے قریب آ کے اس نے دہائی دے کے کہا دو یزید اس چھوٹی قیدن کو یا سزا سنا دے یا پیشی کی تاریخ کوئی اور دے دے. جب مجھے معاف کر دینا, کسی کا دل نہ دکھ جائے, بڑی مقدس دہلیز ہے.
یزید کا جب دھیان ہوا ہے نا، یزید آواز دے کے کہتا ہے بچی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے پھر پوچھا بچی میں پوچھ رہا ہوں تیرا نام کیا ہے؟ اس نے تیسری دفعہ پھر پوچھا بچی تیرا نام کیا ہے؟ پھر ایک ظالم ہے زجر بن قیس، اسے آواز دے کے کہتا ہے زجر، یہ حسین کی بیٹی اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے؟ ان کا رہا بھی کوئی نہیں، ان کا بچا بھی کوئی نہیں، میں حاکم پوچھ رہا ہوں، یہ میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتی؟ مجھے معاف کر دینا، یہ ظالم خالی ہاتھ نہیں تھا، یہ حسین کی بیٹی کی طرف چلا ہے، یہ تیرے بیمار امام کی آواز آئی ہے، ظالم میری بہن پہ ظلم نہ کرنا، میری بہن جواب تو دے رہی ہے لیکن گلے کی رسیاں اتنی تنگ ہیں۔ سیدہ تیری تعزیت قبول فرما لے، محمد کی بیٹی تیرا پرسہ قبول فرما لے، اور حسین کی یتیم کا صدقہ اللہ تمہیں اولاد کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرمائے۔ بانیان مجلس کی یہ کاوش سیدہ کی بارگاہ میں پوری ہو جائے۔ جب کہا نا سید سجاد نے میری بہن پہ ظلم نہ کرنا، میری بہن جواب تو دے رہی ہے لیکن گلے کی رسیاں اتنی تنگ ہیں کہ آواز کوئی نہیں سنتا۔ شمر آگے بڑھتا ہے بچی کے گلے کی رسی کھولو۔ بیمار امام نے کہا میری سکینہ کہہ رہی ہے میرے قریب نہ آنا، میں سیدزادی ہوں، میں حسین کی بیٹی ہوں۔ زجر بن قیس کہتے قیدی حاکم کو دیر ہو رہی ہے، اٹھ جلدی سے بہن کی رسیاں کھول تاکہ حاکم اس بچی سے کچھ پوچھ سکے۔ تیرے بیمار امام نے اپنی ہتھکڑیوں والے ہاتھوں کو دیکھا، یہ ظالم نے دوسرے سپاہی سے کہا بیچارہ کیسے کھولے گا رسیاں، اس کی ہتھکڑیاں کھولو تاکہ یہ بیمار اٹھ کے بہن کے گلے کی رسیاں کھولے۔ ہتھکڑیاں حسین کے بیٹے کی کھلی، 4.25 سال کی بہن کے قریب آئے، زخمی گلے پہ زخمی ہاتھ رکھے، رسی کھولنے سے کہتے ہیں پہلے کہتے ہیں سکینہ میں تیرا کہاں کہاں شکریہ ادا کروں گا، اپنی رسیاں بعد میں کھلوائی ہیں، میری ہتھکڑیاں تم نے پہلے کھلوا دی ہیں، میں آخری فکر کہہ رہا ہوں۔ ادھر سید سجاد نے بہن کے گلے کی رسیاں ڈھیلی کی۔ حاکم نے پھر پوچھا بچی تیرا نام کیا ہے؟ بی بی کہتی ہے نام تو میرا بھی فاطمہ ہے لیکن میرا بابا مجھے پیار سے سکینہ کہنا، جب کہا نا میرے بابا مجھے پیار سے سکینہ کہتے تھے، او میری ماں بہنوں اللہ تمہاری بچیوں کے نصیب نیک ہو جائے۔ جب کہا نا بی بی نے میرا بابا پیار سے مجھے سکینہ کہتے تھے، یہ ظالم پوچھتا ہے تیرے بابا کو تجھ سے بہت پیار تھا؟ سکینہ کو موقع مل گیا بابا کی باتیں کرنے کا۔ سکینہ بھرے دربار میں کہتی ہے میرے بابا کو مجھ سے بہت پیار تھا، میرے بابا کہا کرتے تھے سکینہ ہر کوئی اللہ سے بیٹے مانگتا ہے، میں نے اللہ سے تجھے مانگا تھا۔ میرے بابا کہا کرتے تھے سکینہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں سکینہ مجھے تو نظر نہیں آتی۔ سکینہ بابا کی باتیں کر رہی ہے، یا بچی نے بابا کی باتیں کرتے کرتے کہا میرے بابا رات کو گھر آتے مجھے سینے پہ سلاتے، مجھے نیند آتی، جب سے مجھے بابا کا سینہ نہیں ملا میں سو نہیں سکی۔ بابا کی باتیں کرتے کرتے سیدزادی کے منہ سے یہ فقرے نکلے کہ نماز فجر کے بعد میرے بابا گھر آتے، مجھے گود میں بٹھا کے عرب کی تازہ کھجوریں اپنے ہاتھوں سے کھلاتے، اور پورے ملک کا نمائندہ مجمع سیدہ کی دہلیز ہے، بی بی کی دہلیز ہے۔ جب کہا نا سیدزادی نے کہ میرے بابا نماز فجر کے بعد مجھے اپنے ہاتھوں سے عرب کی تازہ کھجوریں کھلاتے، یزید نے ظلم والی حد کر دی، کہنے لگا بچی کھجوریں تو میرے پاس بھی موجود ہیں، میرے تخت کے نیچے پہلی سیڑھی پہ اس برتن میں کھجوریں موجود ہیں، یہ آگے بڑھ کے رومال ہٹا، نیچے تازہ خرمے موجود ہیں، اور چھوٹی چھوٹی اولاد والوں مجھے معاف کر دینا۔ سکینہ نے بیمار امام کی طرف دیکھا، امام نے اجازت دی، سکینہ امتحان کا ٹائم ہے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے سکینہ تخت کی طرف چلی ہے، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بچی نے رومال ہٹایا ہے، رومال کا ہٹنا تھا، نیچے کھجوریں نہیں تھی، حسین غریب کا سر تھا، بابے کے سر پہ نظر پڑی، شام غریباں کی چپ تھی، رو کے کہتی ہے میرا شہنشاہ بابا جسے تو نے دعاؤں میں مانگا تھا، بابا تیرے قاتل مجھے تماچے مارتے رہ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ہوئے لاہور والے عقل ہوئے شعور ہوئے نہ